ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی جو 2 دن سے صورتحال بنگلہ دیش میں ہوئی ہے، اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں ایک ماحول جو بن رہا ہے اکراس دا گلوب، ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے امن و امان ہو، لیکن پرائم منسٹر ہی ملک چھوڑ کر بھاگ گئی، اس طرح کا المیہ ہے۔ دیکھیے، یہ ہر ڈکٹیٹر کا یہی حال ہوگا۔ اس ملک میں بچوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی، اور ویسے بھی ملک میں بہت وقت سے بنگلہ دیش میں یہ لگ رہا تھا کہ حالت ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں پہ انریسٹ بہت ہے۔ ایک تو اکنامی کافی ڈاؤن تھی، اکانومی کے ساتھ ساتھ ان کے اندرونی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، اور مجھے دکھتا ہے کہ اس کو آخرکار بچوں نے ایک مہم چلا دی جس سے کہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، نہ ان کی فوج کنٹرول کر سکتی تھی، نہ کوئی کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس لیے یہ لیسن ہے نہ صرف بنگلہ دیش کے لیے بلکہ ہر ایک ڈکٹیٹر کے لیے، ہمارے بھی ڈکٹیٹر کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ صبر کر سکتے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا جبکہ وہ صبر کا پیالہ جو ہے وہ اچھل جائے گا، اور وہی ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز بھی ضرور ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اب اسلامک موومنٹ شروع ہو گئی ہے بہت وقت سے۔ وہاں یہ فیلنگ تھی کہ مسلمانوں پہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ایک آواز تھی۔ یہ لیسن ہے نہ صرف بنگلہ دیش کے لیے بلکہ ہر ایک ڈکٹیٹر کے لیے، ہمارے بھی ڈکٹیٹر کے لیے یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ صبر کر سکتے ہیں، مگر ایک وقت آئے گا جبکہ وہ صبر کا پیالہ جو ہے وہ اچھل جائے گا، اور وہی ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز بھی ضرور ہوئی ہے، وہاں پہ بھی اب اسلامک موومنٹ شروع ہو گئی ہے بہت وقت سے۔ وہاں یہ فیلنگ تھی کہ مسلمانوں پہ جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ایک آواز تھی۔ سر ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ 2 یا 3 دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لاوا کافی ٹائم سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ لاوا کافی ٹائم سے ہے، اور یہ اب عروج پہ آ گیا۔ There was nothing you could do about it۔ یہ اس وقت پہنچ گیا، اس وقت اس سمٹ پہ پہنچ گیا جہاں پہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ تو پھر بات یہی تھی کہ اگر یہ وہاں سے فرار نہیں ہوتی تو یہ بھی اس کو بھی مار ڈالتے، اس لیے اس کو زندگی بچانے کے لیے بھاگنا پڑا وہاں سے۔ کیا وہاں نئی گورنمنٹ بننے کے چانسز ہیں یا وہاں پہ آرمی رول؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں فوج کا رول زیادہ وقت رہے گا نہیں، کہیں رہتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں کئی دیر رہا، مگر یہاں پہ چینج آئے گی، انٹرنل گورنمنٹ بنے گی، پہلے ماحول ٹھیک کیا جائے گا۔ وہاں پہ جو مشکلات تھیں، دیکھیے اکنامک کنڈیشنز تو اب ہر جگہ بہت خراب ہو رہی ہے۔ امریکہ کا جو اب اسٹاک مارکیٹ جو ڈاؤن ہو گیا ہے اس نے بہت ہی مشکل کھڑی کر دی ہے ان سب ملکوں کے لیے، خاص کر جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے لیے۔ شیخ حسینہ ہندوان غازی آباد میں لینڈ ہو گئی ہے، اجیت دوال بھی ان سے ملے ہیں، مگر کیا کہہ سکتے تھے، وہ تو ولایت چلی گئی ہے، لندن میں اب اپنی بہن کے پاس رہیں گے۔ مگر دیکھیے کوئی چیز ہر وقت نہیں رہتی، ہو سکتا حالات آگے ایسے بنے کہ یہ پھر واپس آ جائیں، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابھی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ اس طرح کا انسیڈنٹ ہم سب کے لیے ایک لیسن ہے اور ہمیں ان سے بہت کچھ چیزیں سیکھنی ہوگی، جبکہ آپ واحد ایک شخصیت ہے جو ہمیشہ انڈو پاک ڈائلاگ پروسیس کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں ایسے حالات ہو، بہتر ہے کہ کچھ اقدام لیے جائے۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔
کیونکہ اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے. اگر ہم لوگ پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک نہیں کریں گے اور ہم سب سے بڑے ملک ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے خطرات ہر طرف ہیں. ویسٹرن فرنٹ پہ بھی ہمارے سے خطرات ہیں. اب ایسٹرن فرنٹ پہ بھی خطرات شروع ہو گئے ہیں. نیپال کے ساتھ بھی ہمارے کوئی زیادہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. ہر طرف سے ہم گھیرے گئے ہیں اور اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پہلے تو اندر کے حالات بھی اچھے کیے جائیں. یہاں پہ جو نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں اس کو دور کیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ ہم سب اس وطن کے واسی ہیں اور ہم سب نے اس وطن کو بنانا ہے. ایک ہی پارٹی بنا نہیں سکتی. یہ کہیں گے کہ ہم ہی بنا سکتے ہیں، نہیں بنا سکتے. اس سے بہت ضروری ہے وہ ساکھ جو تھا جو اندرا گاندھی جی نے شروع کیا تھا اس کو پھر سے ریوائیو کیا جائے. ساکھ ایک جگہ تھی جہاں پہ ہم لوگ آپس کے مشکلات کو ازالہ کر سکتے تھے. اس کی بہت ضرورت ہے، اب بہت ضرورت ہے اس کی. ویسے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی خراب حالت میں چائنا کا اندرونی حالت. دیکھیے چائنا تو پہلے ہی وہاں ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. چائنا تو وہاں پہلے سے ہی بیٹھا ہوا ہے. ہمارے ویسٹرن فرنٹ پہ بھی چائنا بیٹھا ہوا ہے. نیپال میں بھی چائنا بیٹھا ہوا ہے. کہاں نہیں چائنا ہے؟ ہم تو چائنا سے بالکل گھیرے ہوئے ہیں. ایسا چونکہ کل یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ستمبر میں الیکشنز ہوں گے اور اسی ہفتے الیکشن کمیشن آف انڈیا کا 3 دورہ وزٹ جموں کشمیر میں ہوگا. کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ اچھی بات ہے، آئیں. مگر میں الیکشن کمیشن سے ضرور ایک بات کہوں گا، وہ یہ نہ کریں جو انہوں نے باقی ملک میں کیا ہے. جب پارلیمنٹری الیکشن آئے ان کے اوپر بہت سی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں اور یہ اس کا جواب دے نہیں رہے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہوشیار رہیں، کہیں یہاں بھی ویسی غلطیاں نہ کریں جس سے جو بھی کچھ یہاں پہ امن ہے اس میں پھر سے ایک مشکل نہ پڑے. تو ستمبر میں جو الیکشنز ہوں گے اس میں ایکسپیکٹیشنز ہے کہ ساری پارٹیاں پارٹیسپیٹ کریں گی اور ہر طرح سے لوگ تیار ہیں؟ اس میں تو ہر ایک تیار ہے، ہر ایک کافی وقت سے تیار ہے. یہی ڈیلے کر رہے تھے. میں جانتا ہوں ان کے ڈیلے کرنے کا مقصد کیا ہے. ایسا کہیں نہ کہیں خلش ہے. کل 5 اگست تھا، آپ لوگ گھروں میں تھے. ہم لوگوں نے بند کر دیا تھا. حیران ہے میں. ایک طرف سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا زبردست ہے، یہ ہے وہ ہے. پھر نارمل سے اگر ایک طرف سے تو ہمیں بند کیسے کیا، کیوں کیا؟ اور اپنے لوگوں کو آزادی سے وہ اپنے جلسے کرتے رہے، خوشیاں مناتے گئے. مگر وہ جانتے ہیں اندر کی حالت کیا ہے. وہ کچھ بھی دکھائیں، وہ دنیا جانتی ہے یہاں کی حالت کیا ہے. ہوپ فلی الیکشن سے پہلے زمینی حالات کو تھوڑا سا اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے کہ اسٹیٹ ہوڈ یہاں ریسٹور ہو. وہ بہت ضروری ہے. اور جو ان نے قانون دیا ہے کہ گورنر یا لیفٹنٹ گورنر ہی سارے اختیارات رکھے گا، وہ ان کو واپس کرنا پڑے گا. وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. یہ ایک ریاست ہے، ریاست تھی اور انشاءاللہ ریاست رہے گی. اور ہمیں امید ہے کہ اپنی غلطیوں کو ازالہ کریں گے، اور نہیں تو ان کے لیے بہت مشکلات آئیں گے.